الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت اولاد کا مل جانا بھی ہے۔ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد کی کتنی تمنا کرتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ چاہے مجھے کتنا ہی علاج کرانا ہو جائے لیکن کسی طرح میرے اولاد ہو جائے، اور جب اولاد اللہ دے دیتا ہے تو کتنی خوشیاں ہوتی ہیں گھر میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں۔ ہر ایک مبارکباد پیش کرتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی بہت ضروری ہے، اور نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ جب اولاد دے تو آدمی اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہوتی ہے اور ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ ماں باپ جب انتقال کر جاتے ہیں اور اولاد نیک ہوتی ہے تو اولاد کی نیکی کا ثواب خود بخود ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ اس لیے اولاد کو نیک بنانا یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ اولاد کے معاملے میں بڑے غافل رہتے ہیں، اولاد کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے۔ جب اولاد دیندار نہیں ہوتی ہے اور اس کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے اور نیک نہیں ہوتی ہے تو بڑے ہو کر وہ ماں باپ کے حقوق کو بھی نہیں پہچانتی ہے اور ادا بھی نہیں کرتی ہے۔ پھر ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے کہ اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی شکایت کی امیر المومنین کے سامنے، اور یہ کہا کہ میرا بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میرا بالکل خیال نہیں رکھتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تمہارے باپ نے تمہاری شکایت کی ہے، تم اپنے باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ اس بچے نے اپنے باپ کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یوں کہا، امیر المومنین آپ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں، پہلے یہ بتائیں کیا صرف بیٹے کے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں یا ماں باپ کے ذمے بھی کچھ اولاد کے حقوق ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ صرف اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق ہوں، بلکہ کچھ ماں باپ کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ اس کے لیے ماں اچھی تلاش کی جائے۔ ماں اچھی تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک عورت سے شادی کریں گے تو انشاءاللہ نیک اولاد پیدا ہوگی، اور اگر بیوی دیندار نہیں ہوتی ہے اور بچے کی ماں دیندار نہیں ہوتی ہے تو اولاد بھی دیندار نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا حق یہ فرمایا کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے، اور تیسرا حق یہ فرمایا کہ اولاد کو قرآن کی اور دین کی تعلیم دی جائے۔ یہ بنیادی طور پر 3 حق ہیں۔ اس نوجوان نے یہ کہا کہ امیر المومنین میرے باپ نے میرے 3 حقوق ضائع کر دیے ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ میری ماں مسلمان ہی نہیں ہے، میرے باپ نے مجوسی عورت سے شادی کی ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ میرے باپ نے میرا نام اچھا نہیں رکھا، میرا نام جعل رکھا ہے۔ جعل کے معنی آتے ہیں بدصورت، سیاہ فام۔ تیسرا حق یہ ہے کہ مجھے اچھی تعلیم اور قرآن کی تعلیم میرے باپ دلاتے، لیکن میرے باپ نے مجھے بالکل جاہل رکھا ہے، میں قرآن کی اور دین کی تعلیم سے بالکل ناواقف ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی عدالت سے مقدمے کو یہ کہہ کر خارج کر دیا اور اس نوجوان کے باپ سے کہا پہلے اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو، بعد میں آ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ ماں باپ کے ذمے بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں، اور ان حقوق میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کا نظم کیا جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ حقوق ہیں اولاد کے،
جو ترتیب وار میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، جس کا ہم سب کو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے۔ دیندار عورت سے شادی کریں گے تو انشاءاللہ نیک اولاد پیدا ہوگی، اس لیے کہ ماں کی دینداری کا اثر اولاد پر یقیناً پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر اولاد پیٹ میں ہے اور ماں دیندار ہوتی ہے تو ماں کی دینداری کا اثر اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ ماں نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، تو اس کے اثرات بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں ماں کی نیکی کے ساتھ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ 14 سپارے اور 15 سپارے کی حافظ تھی۔ جب یہ پیدا ہو گئے تو باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، ماں نے ایک استاد کے پاس اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا۔ بچے نے پہلے دن 15 سپارے استاد کو حفظ سنا دیے۔ استاد نے شام کو ماں سے کہا کہ آپ تو الف با کا قاعدہ دلا کے لائی تھی، یہ بچہ تو 15 سپارے کا حافظ ہے۔ تو ماں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے میں نے اس کو کچھ نہیں پڑھایا، لیکن بات اتنی ہے کہ میں 15 سپارے کی حافظہ ہوں۔ میرا معمول یہ رہا کہ جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا اس وقت تک میں نے جب تک 15 سپارے کی تلاوت نہیں کر لی گھر کا کوئی کام نہیں کیا، اور جب یہ پیدا ہو گیا اور میں نماز پڑھنے کے قابل ہو گئی تو جب تک میں نے 15 سپارے کی تلاوت نہیں کر لیا کرتی تھی اس وقت تک اس کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اللہ نے میرے سینے کے 15 سپارے اس کے سینے میں اتار دیے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، نیک ماں بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو وہ خالی دودھ نہیں ہوتا بلکہ دودھ کے ساتھ ماں کی نیکی بچے کے اندر ضرور منتقل ہوتی ہے، اس لیے ماں کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو بچے کا حق یہ ہے کہ اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور اس کے الٹے کان کے اندر تکبیر پڑھی جائے، تاکہ اللہ کی بڑائی، توحید، نماز، اسی طرح دین کی باتیں اس کے کان میں سب سے پہلے پہنچنی چاہیے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی نادان ہے، نادان نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت اللہ اندرونی طور پر رکھتے ہیں۔ اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور اس کے الٹے کان میں تکبیر پڑھی جائے۔ بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، یہ بچے کا حق ہے۔ بچے کا نام اللہ کے ناموں پر رکھنا چاہیے، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الشکور ہے، عبد الودود ہے۔ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں پر نام رکھا جائے، یا پھر نبیوں کے نام پر رکھا جائے، احمد رکھیں، محمد رکھیں، یونس رکھیں، ابراہیم رکھیں، اسحاق رکھیں، عیسیٰ رکھیں، موسیٰ رکھیں، یہ سارے نبیوں کے نام ہیں۔ نبیوں کے نام پر یہ برکتی نام ہوتے ہیں، ان ناموں پر نام رکھا جائے۔ اسی طرح یا پھر جن الفاظ کے معنی اچھے ہوں وہ نام رکھنے چاہیے، جیسے محمد شاکر ہے، محمد صابر ہے، اسی طرح محمد اقبال ہے، یہ سب اچھے معنی والے الفاظ ہیں، ایسے معنی۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا نام نیا ہونا چاہیے، چاہے اس کے معنی کیسے بھی ہوں۔ نیا نام رکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اچھا اور صحیح معنی دار لفظ اور صحیح معنی دار نام رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نام کے اثرات بچے کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تو معمول تھا کہ آپ جب کسی کا نام ایسا دیکھتے تھے جو نامناسب ہو تو آپ فوری طور پر نام بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی بچی کا نام عاصیہ تھا، آپ نے نام بدل دیا، عاصیہ کے معنی ہے گناہگار، آپ نے نام بدل دیا اور اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام انہوں نے حرب رکھا، حرب کے معنی لڑائی کے آتے ہیں، آپ نے نام بدل دیا اور ان کا نام حسین رکھ دیا۔ تو نام اگر اچھا نہ ہو تو جلدی بدل دینا چاہیے، ورنہ نام اگر اچھا ہے تو بدلنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ بچے کا حق ہے کہ اچھا نام رکھے۔ ہم تو نام ایسے رکھتے ہیں جو محبت کے نام ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے اگر جمعرات کو پیدا ہوا تو جمعراتی نام رکھ دیا، اور جمعے کو پیدا ہوا تو جمعہ نام رکھ دیا، رمضان میں پیدا ہوا تو رمضانی رکھ دیا، اور شب برات میں پیدا ہوا تو شب راتی نام رکھ دیا۔ ایسا نام نہیں ہونا چاہیے، معنی دار لفظ ہونا چاہیے۔ اسی طرح بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے 7ویں دن، یہ بچے کا حق ہے۔ بچہ تمام قسم کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے عقیقے کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے بچہ اپنے عقیقے کی جانور کی وجہ سے مرہون ہوتا ہے، اور جب اس کے جانور اس کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے جو دعا عقیقے کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، جو کتابوں میں آتی ہے، اس دعا کے معنی ہی یہ ہیں
اے اللہ تو اس جانور کے بال کے بدلے میں میرے بچوں کے بال کی، اس کے گوشت کے بدلے میں میرے بچے کے گوشت کی، اس کی ہڈی کے بدلے میں میرے بچے کی ہڈی کی، اس کے پورے جسم کے بدلے میں میرے بچے کے پورے جسم کی حفاظت فرما۔ تو بچہ حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے عقیقے کی وجہ سے۔ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دینا چاہیے، خدا نخواستہ 7ویں دن نہ کر پائیں تو 14ویں دن کر دیں، 14ویں دن نہیں کر پائیں تو 21ویں دن کر دیں۔ بہرحال عقیقہ جب بھی کرنا چاہیں گے عقیقہ ہو جائے گا، لیکن جلدی سے جلدی عقیقہ کر دینا چاہیے۔ جلدی کرنے کی جو فضیلت ہے وہ دیر سے کرنے کی فضیلت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ عقیقہ زندگی کا ایک لمبا حصہ گزر جاتا ہے اور عقیقہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بچوں کی شادیوں کے موقع آتے ہیں تو ولیمہ اور عقیقہ ایک ساتھ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ کا عقیقہ اور اولاد کا عقیقہ ایک ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جلدی سے جلدی عقیقہ کر دینا چاہیے۔ بچہ اگر ہے تو اس کے لیے 2 جانور قربان کیے جائیں، جیسے قربانی کے جانور ہوتے ہیں بے عیب، اور بچی ہے تو اس کے لیے 1 جانور ذبح کریں، اور اگر گنجائش نہیں ہے تو بچے کے لیے بھی 1 جانور پر عقیقہ ممکن ہے اور ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب بچہ کچھ بولنے لگے اور جب بڑا ہو جائے کچھ اور زبان سے کچھ الفاظ نکالنے لگے تو یہ حق ہے ماں باپ کا کہ اس کو کلمہ سکھائیں، بڑے چھوٹے کا ادب سکھائیں، اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو سلام کرنا سکھائیں۔ سلام کرنا سکھانے میں ہمیں اس کو سلام کرنا چاہیے۔ ہم بچے سے کہتے ہیں بیٹا سلام کرو، لیکن بچے کو خود کو نہیں پتہ سلام کس کو کہتے ہیں۔ سلام تو بچے کو اس وقت یاد ہوتا ہے جب ہم خود بچے کو سلام کریں گے تو بچے کا ذہن نشین ہو جائے گا کہ سلام اس طرح کیا جاتا ہے۔ ہم خود بچے کو سلام کریں تو بچے کو یاد ہو جائے گا اور پھر بچہ انشاءاللہ ہمیں سلام کرے گا۔ بچے کو سلام سکھائیں، قرآن سکھائیں۔ جب بچہ اور بڑا ہو جائے، وہ پڑھنے کے قابل ہو جائے تو یوں فرمایا کہ اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے، بچے کو قرآن سکھایا جائے۔ قرآن کی تعلیم اپنی اولاد کو دلانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حاکم نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور جمع الفوائد میں اس حدیث کو طبرانی نے نقل کیا ہے، اور اس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن شریف پڑھواتے ہیں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو ماں باپ اپنے بچے کو حافظ بنا دیتے ہیں تو حافظ قرآن کے حفظ کرنے کی وجہ سے ماں باپ کو قیامت میں 2 جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت ساری دنیا سے زیادہ ہوگی، اور وہ ماں باپ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ جوڑے کس صلے میں ملے ہیں، تو یہ کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کے بدلے کے اندر ملے۔ جب طفیلیوں کا یہ اللہ کے یہاں اعزاز ہوگا تو جو حافظ قرآن ہے اس کا کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ قرآن کریم اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے دنیا میں دی ہے۔ جنت کی نعمتوں میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک نعمت ہوگی۔ حافظ قرآن سے جنت میں کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر آداب کی رعایت کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تو قرآن کی آخری آیت ختم کرے گا۔ قرآن کریم میں تقریباً 6666 آیتیں ہیں۔ حافظ قرآن جنت میں قرآن پڑھتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اتنے ہی درجے بلند کرتے چلے جائیں گے، اللہ بھی جنت میں قرآن پڑھ کر سنائیں گے۔ تو قرآن کریم تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ قیامت میں ایک حافظ قرآن کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے خاندان کے ایسے 10 آدمی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم تیری سفارش پر ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایک خاندان کے لیے حافظ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، ہماری اس مسجد میں، جامع مسجد میں آج مجھے 27واں رمضان یہ گزر رہا ہے، 27 سال ہو گئے مجھے۔ بہت سے ایسے حضرات میری نظروں کے سامنے ہیں جنہوں نے یہاں تراویح پڑھی، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت سنی، انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا اور آج ان کے بچے ان کے گھروں میں قرآن سنا رہے ہیں۔ ایسے ایک نہیں بلکہ کئی افراد ہیں، اور آپ کو یہ ضرورت اس وقت اتنی محسوس ہوگی، شاید احساس ہو رہا ہوگا کہ گزشتہ سال بھی اسی طرح لاک ڈاؤن میں گزرا،
اس سال بھی بہت کم لوگ جو ہے مسجد میں آ سکے، بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں قرآن پاک کی ختم کیا، قرآن سنا، لیکن آج ہمیں احساس ہو جانا چاہیے کہ ہر گھر میں ایک حافظ کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہر گھر میں حافظ ہو تو ہر گھر والے کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رمضان المبارک میں قرآن سننا کتنا آسان ہو جائے۔ اور اس دور میں، اس مہاماری کے دور میں، اگر جس گھر میں قرآن حافظ نہیں ہوا وہ بیچارے قرآن سننے کی دولت سے محروم بھی رہ گئے، گزشتہ سال رہ گئے، بہت سے اس سال بھی رہ گئے۔ اس لیے حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنائیں، قرآن پاک بچے حفظ کریں۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں، اگر ہم یہ طے کر لیں کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو عالم بنانا ہے اور ایک کو حافظ بنانا ہے، انشاءاللہ چند سال بھی نہیں گزریں گے کہ ہر گھر میں تو حافظ ہوگا اور ہر گھر میں انشاءاللہ عالم ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی اور قرآن کی تعلیم دلانا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ماں باپ کے اوپر بچوں کے حقوق ہیں۔ جب بچہ قرآن کی تعلیم، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول مت بھیجو، ہمیں دنیا کی تعلیم بھی دلانا چاہیے موقع محل کے اعتبار سے۔ آج قوم کو اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے، اچھی ڈاکٹرنیوں کی ضرورت ہے۔ بچیوں کو خوب پڑھاویں لکھاویں تاکہ وہ قوم کی خدمت کریں بڑے ہو کر پڑھ لکھ کر۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی تعلیم تو خوب حاصل کر لی اور دین کی تعلیم ہم نے بالکل بھی حاصل نہیں کری، قرآن بھی نہیں پڑھا۔ جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا اور سب کچھ پڑھ لیا تو سمجھو کہ ہم نے تو کچھ نہیں پڑھا اگر قرآن نہیں پڑھا۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ جب بچہ آپ کا بڑا ہو جائے اور شادی کے قابل ہو جائے تو اس کی مناسب جگہ نیک بیوی دیکھ کر اس کی شادی کر دینا چاہیے، نیک بچی دیکھ کر اس کی شادی کر دینا چاہیے۔ یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے اور ماں باپ کے یہ حقوق ہیں جو میں نے شروع پیدا ہونے سے لے کے اور میں نے شادی تک ذکر کیے ہیں۔ یہ ماں باپ کو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ماں باپ بچوں کے حقوق ادا کریں گے تو بڑے ہو کر انشاءاللہ یہ بچے ماں باپ کی قدر کریں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کا لحاظ کریں گے۔ پھر یہ ایسے ہی بچے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر ماں باپ کو اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، ماں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ باپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والدین نے امام بنایا، قرآن سکھایا، حدیث سکھائی، ایک فقہ کے بڑے عالم اور امام بنے۔ جس وقت میں سونے کے لیے لیٹتے تو اپنی ماں کے قدموں میں جا کر لیٹتے، اور جب تک نیند نہیں آتی اپنے ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے رہتے، اور ماں یہ کہتی بیٹا اس منہ سے تم دن بھر قال اللہ قال رسول پڑھتے پڑھاتے ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہو، اور یہی منہ میرے پیروں کے لگاتے ہو۔ تو یوں کہتے اماں میں آپ کے پیروں کو نہیں چوم رہا ہوں، میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ وہی بچے کرتے ہیں جن بچوں کو ماں باپ شروع میں اچھی تربیت دیتے ہیں اور بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ہمارا بڑا حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔